بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 233 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 27 اور 28 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اغراض مفسر کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا شان نزول جانتے ہیں. عقبہ بن معیط یہ ایک مشرک اور کافر تھا جو ابی بن خلف کا بہت گہرا دوست تھا. سید عالم کے فرمانے سے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی، اور پھر اس کے بعد اپنے دوست ابی بن خلف کے زور ڈالنے پر پھر مرتد ہو گیا، اور سید عالم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، اور پھر یہ بدر کے میدان میں مارا گیا. تو یہ آیات اس کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ روز قیامت اس بدبخت کو انتہا درجے کی حسرت اور ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو چباتا پھرے گا. آئیے طلبہ کرام شان نزول آیت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس روز ظالم مشرک عقبہ بن معیط کان نطق بالشہادتین ثم رجع، جس نے شہادتین کا اقرار کر لیا تھا اور پھر اپنے دوست ابی بن خلف کو راضی کرنے کے لیے اپنے اقرار سے پھر گیا، بدل گیا، مرتد ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو ندامت اور حسرت کے ساتھ قیامت کے دن کاٹ کھانے کو آئے گا، یعنی چبائے گا، اور یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول محمد سبیلا طریقا الی الہدی، اور کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہدایت کے راستے پر لگا رہتا، ہائے میری بدبختی. ویلتا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ویلتا کا الف یائے اضافت کے عوض میں ہے، اصل میں ویلتی تھا، اور اس کے معنی ہے میری ہلاکت. کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا. آئیے طلبہ کرام اس آیت مقدسہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی، مگر اس کا حکم عام ہے. واقعہ یہ ہے کہ عقبہ بن معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو معزز لوگ جو شہر کے تھے ان کی دعوت کیا کرتا تھا، اور اس کے رسول اللہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے. اس نے ایک مرتبہ حسب عادت معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ کو بھی اس دعوت میں بلایا.
جب جانے جانا کے سامنے سے کھانا رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک جگری دوست تھا، اس کا نام ابی بن خلف تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے تو بہت برہم ہوا، اور عقبہ نے عذر پیش کیا کہ قریش کے معزز مہمان میرے گھر میں آئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے واپس چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی کی بات تھی، اس لیے میں ان کی خاطر یہ کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری باتوں کو ایسے قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ کے روکے گا نہیں، معاذ اللہ۔ یہ کمبخت دوست کے کہنے پر اس گستاخی پر آمادہ ہوا اور کر گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا، اور غزوہ بدر کے اندر دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھیں گے تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا یہ عقبہ بن ابی معیط، اور کہے گا کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے کے لیے کلمہ پڑھنے کی شرط لگانے سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کام کے لیے اخلاقی دباؤ ڈالنا درست ہے۔ اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ برے شخص کی دوستی اور صحبت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے دشمن عقبہ بن ابی معیط نے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور آپ سے براءت کا اظہار کیا تھا۔ نبی کریم کو اس سے بہت رنج ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل کی تھی کہ ان قریب وہ قیامت کے دن اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا اور غم و غصہ سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ دہاغ نے بیان کیا ہے کہ جب اس دشمن خدا نے رسول اللہ کے چہرے پر تھوکا تو وہ تھوک پلٹ کر اس کے چہرے پر گرا، جس سے اس کے دونوں رخسار جل گئے تھے اور ان پر اس کے نشان پڑ گئے تھے، اور مرتے دم تک وہ نشان اس کے چہرے پر ہی رہے۔ عطا کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا حتیٰ کہ کوہنیوں تک کھا جائے گا، پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پیدا ہو جائیں گے، وہ ان کو پھر کاٹ کر کھا جائے گا، اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور اس نے دنیا میں جو کفر کیا اور نبی مکرم کی توہین کی تھی، اس پر افسوس اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا ہائے میں نے اتباع کر لی ہوتی اور ان کے رستہ ہدایت پر چل پڑا ہوتا، اور پھر کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ معیار دوستی جو شرعی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابو موسیٰ بیان فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ نیک ہم نشیں اور برے ہم نشیں کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا ہو اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا ہو۔ مشک والا یا تو تمہیں مشک کا عطیہ دے گا یا تم اس سے مشک خرید لو گے، ورنہ تم کو اس سے پاکیزہ خوشبو تو ہر صورت میں آئے گی، اور لوہار کی بھٹی والا تو تمہارے کپڑے جلائے گا ورنہ تم اس سے بہرحال ناگوار بو تو لازمی محسوس کرو گے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور متقی کے سوا اور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ امام ابو بکر بزار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمارے لیے کون سا ہم نشیں زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو،
مالک بن دینار نے کہا ہے اگر تم نیک مسلمانوں کے ساتھ پتھر اٹھاؤ تو وہ بدکار لوگوں کے ساتھ کھانے پینے سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن کافروں کو دوست بنانے پر نادم ہوگا، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان نیک مسلمانوں کو دوست بنانے پر خوش ہوں گے، کافر کو اس کا دوست گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈال دے گا، اس لیے وہ قیامت کے دن غمگین اور حسرت زدہ ہوگا، اور مسلمان کو اس کا نیک مسلمان دوست نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرے گا، اس پر وہ آخرت میں خوش ہوگا۔ بری دوستی کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا جو مشرک سے یکجا ہوا اور اسی کے ساتھ رہے تو وہ اسی کی مثل ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں جانے جانا نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں اس مسلمان سے جو مشرکوں کے ساتھ ہو۔ مسلمان اور کافر کی آگ آمنے سامنے نہیں ہونی چاہیے، یعنی دوری لازم ہے۔ ایک اور جگہ حضور مقدس نے فرمایا کہ برے مصاحب سے بچو کیونکہ تو اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اعتبر الصاحب بالصاحب، آدمی کو اس کے ہم نشین پر قیاس کرو۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم، جس قوم سے محبت کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ گویا انسان کو دوستی لگاتے وقت اپنے دوست کے دین کی چھان بین لازمی کر لینی چاہیے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض مفسر کریم کی طرف۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا کان نطق بالشہادتین، یہ عقبہ بن معیط نے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا تھا اور رسول اللہ کو دعوت دی تھی، تو آپ نے کھانا تناول کرنے کے لیے اس کے سامنے شہادتین کی شرط لگائی تھی، اور اس خبیث نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا اور اقرار کر لیا تھا، اور پھر اس سے یہ بدل گیا تھا۔ یہاں سے مفسر کریم کان نطق بالشہادتین ثم رجع رداء لأبی بن خلف سے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یا لیتنی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ جملہ یعد کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ یا لیتنی کے اندر یا ہے، یہ تنبیہ کے لیے ہے نہ کہ ندا کے لیے، اس لیے کہ منادا کے لیے اسم ہونا شرط ہے، اور اگر یا کو ندا کے لیے مانے تو منادا محذوف ماننا پڑے گا، یعنی یا قوما۔